فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. سورۃ عبس آیات 27 سے 32 تک ہم آج دیکھیں گے. پہلے ان کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. آیہ نمبر 27 فَأَنبَتْنَا. اب اگر آپ اس لفظ کے شروع میں دیکھیں تو فا ہے، فا پھر کے لیے آتا ہے، بیچ میں یہ روٹ لیٹرز ہیں جڑ نون با تا، اور آخر میں نا ضمیر ہے ہم نے. فَأَنبَتْنَا پھر اگایا ہم نے. سبحان اللہ، عربی زبان بہت خوبصورت ہے، ایک ہی لفظ میں پورا جملہ آ جاتا ہے. فیہا اس میں حبن، اس کے روٹ لیٹرز ہیں ح با با، حب غلہ. آیہ نمبر 28 و اور عنبن، انگور کو کہتے ہیں، اس کے روٹ لیٹرز ہیں عین نون با و اور قدبن، قاف داد با، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور ترکاری یعنی سبزی وغیرہ. آیہ نمبر 29 و اور زیتونن، زیتون، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جو جڑ ہے وہ ہے ز یا تا. و اور نخلن، کھجور. غلبن، غین لام با، اس کی جڑ ہے گھنے. آیہ نمبر 31 و اور فاکہتن، فاکہہ ہوتا ہے پھل، اس کے روٹ لیٹرز ہیں فا کاف ہا. و اور ابن، چارہ، اس کی جڑ ہے الف با با. آیہ نمبر 32 متاعن، میم تا عین، اس کی جڑ ہے متاع، کہتے ہیں استعمال کرنے کی چیزوں کو، فائدے کی چیزیں. لکم، لیے تمہارے. و اور لی انعامکم، تمہارے مویشیوں کے لیے. لفظ تھوڑا بڑا لگ رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو حصوں میں دیکھیں تو بڑا آسان ہے. شروع میں لی آ گیا، لیے، اور انعام بیچ میں ہے، مویشی، کم ضمیر اینڈ میں آیا ہے، تمہارے. جب اس کو ہم الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں تو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں یہ الفاظ. آج کے لیسن میں تھوڑی زیادہ آیات ہیں لیکن بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، اور الفاظ بھی بہت آسان ہیں. سب ناؤنز ہی ہیں نا، اسم ہیں، نام ہیں، جو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں. تو لفظی ترجمہ ضرور یاد کرنا ہے تاکہ عربی آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسان کر دیں، اللہم آمین. چلیں آئے اب ان آیات کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں. پچھلے لیسن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو ریمائنڈر دیا کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے اور شکر ادا کرے کہ کہاں سے یہ کھانا اس تک پہنچا ہے، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادلوں سے بارش برساتے ہیں اور پھر زمین پھاڑ کر وہ نباتات نکالتے ہیں. اور پھر ان آیات میں ذکر ہے کچھ بہت ہی ضروری سبزیوں اور پھلوں کا جو ہمارے ڈائٹ میں اکثر اور زیادہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہ آیت نمبر 27 میں آتا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اگایا اس زمین میں غلہ، ایسے بیج جو کھائے جا سکیں. گرینز ہوتے ہیں، جیسے کیا آتے ہیں ان میں، جو، شعیر جیسے ہے، بارلی، گندم ہو گیا، اوٹس، چاول. اب یہاں پر کسی ایک خاص ہب کا ذکر نہیں ہے بلکہ جتنے بھی گرینز ہیں، سبحان اللہ کتنی ورائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے. اور ہم ان گرین سے کئی طرح کے مختلف کھانے بناتے ہیں. اب تو روٹی جو ہے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. روٹی میں بھی دیکھیں پراٹھے ہیں، شیرمال ہو گئے، کتنی قسم کی چیزیں ہیں، بریڈز آ گئے ہیں، پاسٹاز ہو گئے. لیکن ان سب میں جو سب سے بہترین ہب ہے وہ جو ہے، شعیر، بارلی، جو سنہ سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کی روٹی کھایا کرتے تھے. آج تو ہمارے کھانوں میں یہ بہت ہی کم شامل ہے.
تو ہم اس کو اپنے کھانوں میں لے کر آئیں جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ اس کے اتنے فوائد ہیں، اور آج کل یہ جتنی بھی بیماریاں ہو رہی ہیں یہ جو ہم نے اپنے کھانے تبدیل کر دیے ہیں نا، اس کی وجہ سے بھی۔ اور بارلی کے بعد اوٹس آتا ہے، وہ بھی سب سے زیادہ صحت مند گرین ہے، ہب ہے۔ ان گرینز کے اتنے فوائد ہیں کہ ویٹ لاس میں بھی، شوگر لیول کو لو کرنے میں کام آتا ہے۔ تو لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ یوزولی لوگ اس طرح کی گرینز کو کم کر دیتے ہیں۔ ان میں اتنی وائٹامنز، منرلز، فائبرز ہوتے ہیں، ڈائجیشن میں اتنی ہیلپ کرتے ہیں، بواسیر اور کتنی قسم کی بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں۔ اب جب بھی ان گرینز کو کھائیں، اس غلہ کو کھائیں، چاہے وہ سیریل کی شکل میں ہیں یا پھر چاہے روٹی کی کسی بھی شکل میں، تو اس کو غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو میرے لیے اگایا، اس ضرورت کو بھی پورا کیا اور اس میں انجوائمنٹ بھی رکھ دی۔ ہم اپنے خوراک کو دیکھیں کہ کیا یہ قرآن و سنت کے لحاظ سے ہے یا نہیں۔ اب یہاں پر اتنی ڈیٹیلز میں جانے کا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ریسنٹلی ہماری ایک کلاس ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذا تھی اس کے بارے میں اور طب نبوی سے ریلیٹڈ، تو اس لیکچر کو اسٹوڈنٹس سب سنیں۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں کون سی غذا کا ذکر ہے۔ آیا نمبر 28 میں آتا ہے وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ عنباً انگور، بہت ہی مزیدار، میٹھا، پانی سے غذائیت اور مزے سے بھرا ہوا پھل ہے۔ انگور کے بھی بہت ہی زیادہ فوائد ہیں۔ یہ پھل اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اب بھلا وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایسے سمجھیں کہ اینٹی آکسیڈنٹ وہ مادہ ہوتا ہے، اس طرح کا سبسٹینس ہوتا ہے جس میں وائٹامن سی، وائٹامن ای ہوتے ہیں، اور جو ہماری جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ریموو کر دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں ہمارے جسم سے۔ اور جس انسان کی ڈائٹ میں اینٹی آکسیڈنٹس زیادہ ہوں تو وہ بہت ہی زیادہ بڑی بیماریوں سے بھی بچ سکتا ہے، جیسے ہارٹ ڈیزیزز ہیں، دل کی بیماریاں، یا کئی قسم کے کینسرز ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا مزیدار پھل اور اس کے کتنے فوائد ہمارے خالق نے ہمارے لیے رکھ دیے ہیں۔ اس میں عربوں میں بھی اس کو بہت ہی عمدہ پھل جانا جاتا تھا، کیونکہ اس کو اگانا اتنا آسان نہیں ہے، بڑا ہی نازک اور ڈیلیکیٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اب تو بہت سے طریقے ہو گئے ہیں، لیکن پہلے تو اس کی بہت ہی احتیاط سے گھروں میں بھی اگایا جاتا تھا۔ ہر ایک انگور کے گچھے کے لیے ایک خاص کپڑے کے بیگ بنائے جاتے تھے، اور ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہماری والدہ ہمیں وہ بیگز دیتی تھیں کہ ایک ایک گچھے کو جا کر آرام سے ریپ کرنا ہے، احتیاط کے ساتھ کہ پھل خراب بھی نہ ہو۔ اور سبحان اللہ، کہاں کہاں تک اس پھل کی بیلیں جاتی ہیں۔ ان سب نعمتوں کو دیکھ کر خالق یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اس کی تخلیق ہے، اور وہی اپنی مخلوق کو سنبھالتا ہے، ورنہ انسان کے بس میں تو نہیں ہے کہ ایک پھل کی بھی دیکھ بھال کر سکے۔ اس میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ ایک پھل کو اگا کر اس کا صحیح طرح خیال کرے، اس کی نشو و نما کرے، پھر اس کی فصل کو کاٹ کر لطف اندوز ہو سکے۔ یہ تو صرف اللہ ہی کے اذن سے ہوتا ہے، انسان میں اس کی طاقت نہیں۔ اس انگوروں کے پھل کے ذکر کے بعد سبزی کی بات آئی، وَقَضْبًا۔ قدب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی سبزی، پودا جو کھایا جا سکے، کیونکہ ہر پودا تو کھایا نہیں جا سکتا، اور خاص طور پر یہ وہ سبزی ہے جو آدھی زمین کے اندر ہوتی ہے اور آدھی زمین کے باہر ہوتی ہے۔ اس کے اوپر کے پتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ جانور کھا لیتے ہیں، اور جو اندر زمین کی جڑ ہوتی ہے وہ انسان کھاتے ہیں، جیسے گاجر، مولی ہو گئے، اور گوشت وغیرہ بھی ان کو کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سبزی کھانے کا تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو را ہی کھایا جائے، کچا ہی کھایا جائے، تب بھی اس کے اندر جو منرلز، وائٹامنز ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہ یہ جو ہر وقت سبزیوں کو اتنا پکا کے نہیں کھانا چاہیے، جیسے سلاد کی طرح کچا کھاتے ہیں، وہ بہترین طریقہ ہے۔ آگے آیا ہے آیا نمبر 29 میں وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ ہم سب ہی جانتے ہیں زیتون کے کتنے فوائد ہیں۔ یہ ایسا پھل ہے کہ اس کو درخت سے اتار کر فوراً کچا نہیں کھایا جا سکتا، تھوڑے سے ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اس کی بہت سی ورائٹیز ہیں، سبحان اللہ، مختلف قسم کے آلیوز ہوتے ہیں، اور آلیو آئل تو بہت ہی بینیفیشل ہے۔ آلیو آئل تو پرانے زمانے میں، اینشنٹ روم میں عورتیں
لگاتی تھیں اپنے چہروں کے اوپر، بالوں کے اوپر نہانے کے بعد، تاکہ وہ سورج کی شعاؤں سے بچ سکیں اور خوبصورت ہو سکے ان کی اسکن۔ آج بھی آلیوز کے جو زیتون کے درخت ہیں وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ 800 ملین درخت اس کے پورے دنیا میں لگائے گئے ہیں۔ اس کے درخت تو آرام ہی سے بڑھتے ہیں، گرو ہوتے ہیں، لیکن بہت دیر پا ہیں۔ سب سے زیادہ ان کا جو پرانا ایک زیتون کا درخت ملتا ہے وہ 4000 سال پرانا درخت ملتا ہے، اور ابھی بھی اس سے زیتون نکلتے ہیں۔ یہ درخت ایک آئیلینڈ پر اگتا ہے، غالباً آئیلینڈ آف کریٹ ہے۔ کون سی وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ زیتون اگائے جاتے ہیں؟ اور وہ شہر جس کو آج ہم اندلوسیہ کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر رومن امپائر میں سب سے زیادہ زیتون اگائے گئے تھے۔ نہ صرف نشو و نما کے لیے بلکہ خوبصورتی کے لیے بھی زیتون اور زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ زیتون کا بہت بڑا حصہ ہے کاسمیٹک انڈسٹری میں اب تو۔ اللہ اکبر! ہمارے خالق نے ہمارے لیے ہماری غذا، ہمارے رزق، ان پھلوں میں کتنے فائدے رکھتی ہیں، اور ہم مصنوعی خوراک کے پیچھے جاتے ہیں، جنک فوڈ، اس میں صحت کے بجائے الٹا بیماریاں ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھلوں کا، سبزیوں کا ذکر کیا، کہیں بھی کوئی ایسی مصنوعی خوراک نہیں آئی، تو کیوں نہ ہم ان سبزیوں، پھلوں اور ان گرین سے فائدہ اٹھائیں جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا، تاکہ ہم ان کو کھائیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، ان آیات پر غور و فکر کریں۔ تدبر و عمل۔ آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ اس آیہ میں مثلاً کھجور کا جو ذکر ہے تو اس کے بارے میں سرچ کریں، اس کے کیا فوائد ہیں، کتنی قسم کی کھجوریں ہیں، یہاں پر سب سے زیادہ کھجور اگتی ہے، خاص طور پر عجوہ کھجور کے بارے میں سرچ کریں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ہم اس کو اپنے روزمرہ کی ڈائٹ میں لے کر آئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کھانا ہی کھجور ہوتا تھا، صرف چند ایک کھجوریں، اور آج ہمارے پاس کتنے قسم کے بے شمار رنگ برنگے کھانے ہیں، پھر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا۔ استغفر اللہ ربی۔ کھجور میں غذائیت کے ساتھ بہت سے فوائد ہیں، اور اب تو بہت ساری دوائیوں میں کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے، اس کا جو بیج ہوتا ہے، اس کو پیس کر دوائیوں میں ڈالا جاتا ہے۔ نخلاً یعنی کھجور کا درخت، تو کھجور کے درخت سے کتنے کام لیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد کی جو چھت بنائی وہ کھجور کے ہی درخت کے پتوں سے بنائی گئی تھی۔ ان آیات میں جن پھلوں کا ذکر آیا ہے، غلہ، سبزیاں، ان کے بارے میں سرچ کریں، ان کو اپنی خوراک میں لے کر آئیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے، اس مخلوق کے لیے زمین سے یہ اگائے ہیں کہ وہ ان کو کھائے اور تر و تازہ ہو جائے۔ جب آپ اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے لگیں گے تو اس کے اینڈ میں آپ نے بھی بتانا ہے کہ کون سے پھلوں کا جو ان آیات میں ذکر ہے وہ جنہ کے بھی پھل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنہ کے بھی رزق عطا کریں، آمین یا رب۔ جہاں پر اتنے خوبصورت اور مزیدار پھل ہوں گے، جو خوبصورت درختوں پر لٹک رہے ہوں گے، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ خوبصورت باغ، گھنے باغ، وحدائق غلبا۔ بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔